پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بھارت کی جانب سے آبی جارحیت دکھائے جانے اور جو کل ایک ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا، اٹاری بارڈر کو بند کرنے کا اعلان کیا، اس کے علاوہ پاکستانیوں کو بھارت سے بے دخل ہو جانے کا حکم دے دیا. یہ جو جارحانہ اقدام بھارت کی جانب سے کیا گیا، ایک الزام لگا کر کہ پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ پاکستان نے کرایا ہے، باوجود اس کے کہ بھارت اس کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کر سکا، بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے، بلا جواز کارروائی کرتے ہوئے یہ انڈس جو واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. آج پاکستان نے اس پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں انتہائی سخت رد عمل بھارت کو دیا گیا. جو اس اجلاس میں کہا گیا ہے، جو فیصلے اہم کیے گئے ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ پانی کی روانی میں کسی بھی رکاوٹ کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا جس کا ہر سطح پر مکمل جواب دیا جائے گا. بھارت کے غیر ذمہ دار رویے کے پیش نظر پاکستان نے تمام دو طرفہ معاہدوں بشمول شملہ معاہدے کو بھی معطل رکھنے کا حق محفوظ رکھا ہے جب تک بھارت دہشت گردی، سرحد پار قتل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزیوں سے باز نہیں آ جاتا. واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے. 30 اپریل 2025 تک صرف وہ افراد جن کے ویزے درست ہیں واپسی کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکیں گے. سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کیے جاتے ہیں. صرف سکھ یاتری اس سے مستثنیٰ ہوں گے. دیگر بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے. بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 30 اپریل 2025 تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے. بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد کو 30 تک محدود کر دیا گیا ہے. پاکستان کی فضائی حدود بھارتی ملکیتی یا بھارتی آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کی جا رہی ہے. بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں خواہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوں فوری طور پر معطل کی جاتی ہیں. کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دے گی جیسا کہ فروری 2019 میں دیا گیا تھا. یہ فیصلے کیے گئے ہیں آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں. اس کے بعد ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں وزیر خارجہ بھی موجود تھے، وزیر دفاع بھی موجود تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا اس موقع پر پریس کانفرنس میں، ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی. انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے. 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے. اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا. نے بھی آج فیصلہ کیا کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر. جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے. سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے. انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیمڈ ٹو بی کینسلڈ. سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجیس پلگرم کے لیے ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا. اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے. کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس سے وہ گزرے. اب سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے اور پاکستانیوں کو جس کی تشویش ہوئی وہ یہ کہ اگر بھارت پاکستان کا پانی روک لے گا اور اس پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا بھارتی میڈیا کی جانب سے کہ اب پاکستان بوند بوند کو ترسے گا، تو کیا واقعی عملی طور پر ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور ظاہر ہے اس سے جڑے کچھ اور سوال بھی. ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید شو میں. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال پانی سے متعلق، کیا واقعی بھارت کے ہاتھ میں ایسا کنٹرول ہے کہ وہ پاکستان کو بوند بوند سے محروم کر سکتا ہے؟ اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا پانی انڈیا نے جتنا روکنا تھا اور جتنا وہ روک سکتا تھا وہ روک چکا ہے. اچھا.
اس میں 3 دریا اس نے روک لیے ہیں اور کسی حد تک انہوں نے ہمارے ویسٹرن ریورز کے اوپر ڈیم شیم بنا کے تو اس میں خلل اندازی کی ہے اس پانی میں جو ہماری طرف آتا ہے. لیکن وہ جتنا کر سکتے تھے پچھلے 60 سال میں انہوں نے کر لیا. وہ تقریباً 19% ہمارے حصے کا شیئر بنتا ہے جس پر وہ قابض ہے. جی بس وہ جو لے سکتے تھے لے لیے. اب مزید کچھ نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے, پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. واٹر ریزروائرز نہیں بنا سکتے یا بنائے نہیں ہیں انہوں نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نیا ریزروائر بنانا ہے اس کام کے لیے تو اس کے لیے بلینز آف ڈالرز اور اے لاٹ آف ٹائم از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, اور وہ اتنے آرام سے نہیں بنا سکتے کہ اب ٹریٹی ختم ہو گیا تو ہم جو مرضی کریں. پھر انٹرنیشنل قوانین کے انڈر آ جاتے ہیں جو بیسیکلی جب انہوں نے یہ ٹریٹی کی ہے تو تمام تر انٹرنیشنل جو رائٹس تھے لوور ریپیرین کے جو نارمز اور کسٹمز اور اس وقت کے تھے ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا. اور یہ ٹریٹی صرف اس وائلیشن کو لیگلائز کر دیتی ہے. ایک ڈیوڈ ڈی لینتھل صاحب تھے, امریکہ سے تشریف لائے تھے, وہ لائر تھے. انہوں نے لکھا اپنے ایک مضمون میں جو کولیر میگزین میں شائع ہوا تھا 1951 میں, ورلڈ بینک کی انوالومنٹ سے پہلے یہ مضمون لکھا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا انڈیا کے خلاف لیگل کیس اتنا سٹرونگ ہے کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل عدالت میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کیس جیت جائے گا. تو یہ ان کا تھا. اس لیے پھر تمام تر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو لیگل چینل نہ استعمال کرنے دیا جائے. پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز تھے ان کو لالچ دیا گیا, ان کو دھمکیاں دی گئیں, ان کو بلی کیا گیا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جانا, اور جو کچھ ہے وہ بس ورلڈ بینک کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل کے آپ نے طے کرنا ہے. تو ہم نے اپنا جو ایک سب سے سٹرونگ پوائنٹ تھا, ہمارے لیگل رائٹس تھے, ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی نیگوسیشنز میں انٹر ہونے سے پہلے اس شرط پہ جو ہے وہ سارے فورفیٹ کر دیے کہ ہم نیگوسیشن کا حصہ بن جائیں. تو لیکن وہ جو وائلیشنز ہوئیں وہ اس وقت تک لیگلائزڈ ہیں جب تک یہ ٹریٹی ہے. دا ڈے دس ٹریٹی از فنشڈ وہ لیگل مطلب ہے کہ اگر ایک قتل ہوا ہے اور آپ نے اس پہ ایف آئی آر درج کرائی ہے لیکن مقدمہ نہیں کیا تو قاتل پھرتا رہے گا. لیکن جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اب میں اس کا مقدمہ پرسو کرنا ہے تو قتل تو ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت بیک آؤٹ کرتا ہے تو اس سے تو ہمیں بھی بہت ساری آزادی مل جاتی ہے. ہمیں اتنی آزادی مل جاتی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا پانی آج تک کسی اپر ریپیرین نے لوور ریپیرین کا نہیں لیا. یعنی 3 دریا بند کر دیے اور وہ دریا بھی کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. ایچ ون آف یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا الٹا انڈیا کو نقصان ہوگا. جی وہ میرے خیال میں ان کے خیال میں کہ سارے پاکستانی اتنے ہی وہ ہیں بیوقوف جتنی ان کی پبلک ہے, لیکن پاکستان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں, اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہم جانتے ہیں. ایک مطلب ہے کہ آپ کمپین کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا تو سکتے ہیں لیکن نالج بیس ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ. بالکل صحیح ہے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ, جب آپ ڈی ایس کو واپس بھیجنے کا کہہ دیتے ہیں, آپ پاکستان میں جو بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات وہاں پر ڈی ایز ہیں جو بحریہ کے اور ایئر فورس کے, نیوی کے اور آرمی کے, ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ پرسونا نان گریٹا ہیں, یہ واپس چلے جائیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, یہ سفارتی زبان میں اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات ہے کہ میرے 2 کولیگز نے جو باتیں کی ہیں وہ میں ان کو فلی انڈورس کرتی ہوں. اس لیے کہ یہ علیحدگی میں چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی. یہ پورا ایک جال ہے جس کو سمجھنے کے لیے کی بہت سخت ضرورت ہے. آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ڈپلومیٹک نارمز میں جب آپ کسی کو پرسونا نان گراٹا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ غیر پسندیدہ شخصیت ہے تو آپ انڈائریکٹلی اس پہ الزام لگا رہے ہوتے کہ جی یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو انہوں نے یہ ایک اپنی طرف سے سگنل بھیجا ہے کہ جی شاید ہمارے جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ ان میں ٹیررسٹ اس میں ان کا پیچھے سے شاید پلاننگ میں یا کسی میں ہاتھ ہے, جو کہ بہت ہی احمقانہ ایک بات ہے. بھارت نے اسے حاصل کیا کرنا چاہا ہے, کیا اچیو کرنا اس کا مقصد تھا؟ اور یہ خاص طور پر ایک سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے انڈیا میں ہوتے ہوئے اس طرح کی چیز کا ہونا, اس کا کوئی خاص کنیکشن ہو سکتا ہے, اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے, اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے سفارتی سطح پر؟ اس کا جواب بھی جانیں گے, مگر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
اگریمنٹ یہ کہتا ہے, جو ٹریٹی ہے اس کی زبان یہ کہتی ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس معاہدے کو ختم اپنے طور پر نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں اس پر بیٹھ نہ جائیں. اور اس کی جس شک کا حوالہ دے رہے تھے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر حسن صاحب سے اس کی رائے لوں. اس میں کہا گیا ہے کہ the provisions of this treaty or the provisions of this treaty as modified under the provisions of paragraph 3 shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two governments. دونوں حکومتیں بیٹھ کر, دونوں حکومتیں اس پر متفق ہو کر اس کو ختم کر سکتی ہیں, ادروائز یہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بھارت نے اقدام کیا ہے, اگین اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور حکومت پاکستان نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. یہ صاف سی زبان, سادہ زبان میں لکھا گیا معاہدہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کو سمجھ نہ آ رہا ہو؟ پھر وہ یہ کیوں کر رہا ہے, اسے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں, بھارت میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس غلطی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تھوڑی سی ہمیں اس ٹریٹی کو جو ہے نا اس کے صفوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری ہے. یہ ٹریٹی ہوئی کس طرح سے, اس کے سیاق و سباق کی جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا تو اس وقت تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کا ایڈوانٹیج کس طرح سے لے سکتے ہیں. یہ اصل میں یہ ٹریٹی واز ناٹ این انٹرنیشنل ٹریٹی, یہ ایک ورلڈ بینک کے قرضے کی شرط تھی کہ جب تک آپ انڈیا کے ساتھ ٹریٹی سائن نہیں کریں گے ہم آپ کو ڈیم بنانے کے لیے قرضہ نہیں دیں گے. ٹھیک, جس طرح سے شرطیں لگتی ہیں قرضے کی. بالکل. اور اس کو یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جو کہ ایز این انیکسچر قرضے کی شرائط میں ساتھ لگ گیا. سو دس واز این انیکسچر ٹو اے فنڈنگ ایگریمنٹ, ناٹ این انٹرنیشنل ٹریٹی. انڈیا خود اس کو انڈیا 1962 میں یو این رجسٹر میں لے گیا کہ یہ کیونکہ اس پہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے دستخط ہیں تو اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دے دیا جائے. تو ہم نے نہیں, انڈیا نے اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دلوایا, ورنہ یہ ایک فنڈنگ ایگریمنٹ کا انیکسچر تھا. ٹھیک, اچھا, تو یہ ایک اس کی ہسٹری ہوگی. اچھا, اب یہ فنڈنگ ایگریمنٹ کا یہ انیکسچر کیوں بنا اور اس پہ یہ شرط کیوں لگی؟ یہ شرط اس لیے لگی کہ وہ جو انڈیا نے 1948 میں پاکستان کی نہروں کا پانی بند کیا تھا, وہ پہلا واٹر ٹیررزم کا ایکٹ تھا جو انڈیا نے پاکستان بننے کے فوراً بعد کیا. اس ایکٹ کی جو اس وقت لیگل ریپرکشنز تھیں یہ وار کرائم میں آتا تھا. جنیوا کنونشن کے حساب سے یہ وار کرائم بنتا تھا. پاکستان اس وقت کے انڈین چیف منسٹر آف پنجاب جن کے حکم پہ یہ ہوا اور نہرو جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا, ان دونوں شخصیات کو آئی سی سی میں لے کے جا سکتا تھا فار وار کرائم. لیگل کیس پاکستان کا بہت سٹرونگ تھا. پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پاکستان کا پانی روکنے اور دریا بند کرنے ہیں, تو پھر پاکستان کا ایک اور بہت لیگل کیس تھا جو کہ بہت سٹرونگ تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ لوور رائپیرین ہیں, لوور رائپیرین کے رائٹس ہیں, ان کے نارمز ہیں, دنیا میں رائج ہیں, تو ان کو اگر آپ انووک کرتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا کیس جیت جائیں گے. اور یہ لیلینتھل صاحب, ڈیوڈ لیلینتھل, انہوں نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی. وہ لائر تھے, امریکہ سے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تو پاکستان اپنا کیس جیت جائے گا. اب پانی کو روکنے کے جو منصوبے تھے انڈیا میں وہ امپلیمنٹ ہو رہے تھے بغیر ٹریٹی کے, اور وہ سارے ان لیگل پروویژنز جو کہ انٹرنیشنل لا کی تھیں اور جو کنونشنز تھیں ان کے خلاف تھیں. تو اب ان کے ساتھ جو وہ منصوبے بنوانے کے لیے فائنینسر سے باہر کی کمپنیاں تھیں وہ بھی اس انٹرنیشنل جرم میں شریک تھے. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارے مل کے جرم کر رہے ہیں اور ان کو آج بھی ڈر رہا ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل کورٹ میں نہ چلا جائے, تو انہوں نے ٹریٹی سائن کروا لی کہ بھئی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائیں گے اور ہم اس ٹریٹی کو مانیں گے. اور اس ٹریٹی کی نیگوسیشن کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ لیگل ایکشن نہیں کریں گے, آپ جو کچھ ہوگا آپ ہمارے ساتھ مل کے طے کریں گے, آپ کورٹ میں نہیں جائیں گے. اور لیلینتھل نے کہا کہ پاکستان میں کو نہ جانے دیا جائے انٹرنیشنل کورٹ میں, اور وہ چیز فالو ہوئی. اب یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں, تو جیسے ہی یہ ختم کرتے ہیں ہم اٹھ کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ہم وہ تمام پرانے مقدمے کھول دیتے ہیں, وہ گندا پانی جو ہمارے پاس پھینک رہے ہیں ٹریٹی کے تحت ہم وہ مقدمہ انوائرمنٹل لا کے تحت اس کو کر سکتے ہیں. جو اس ٹریٹی کی وجہ سے انوائرمنٹ کا نقصان ہوا ہے, کلچرز کا نقصان ہوا ہے, انڈس ڈیلٹا کا نقصان ہوا ہے, اور وہ تمام اس وقت جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کرنٹ گلوبل مائنڈ ہے ان کو دھچکا لگ رہا ہے, جن کو ہم
امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز آف دس ٹریٹی. یہ جو پورا پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز حیران کن ہے کہ نغمانہ صاحبہ ایک امریکن وائس پریزیڈنٹ کی موجودگی میں یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا آپ کے خیال میں کیا اچیو کرنا چاہا, یا کیا امریکہ کو پاکستان کی شکایت لگانے کی کوشش کی ہے, یا پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہے بھارت نے اس موقع پر ایسا کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ڈپلومیٹکلی آپ اس کو اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے امریکہ میں, ان کے وائس پریزیڈنٹ کا پہلا یہ دورہ تھا, اور اس سے پہلے جب نریندر مودی وہاں گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ 90 بلین ان کو دے کے آنے پڑ گئے بجائے کہ کچھ لے کے آتے وہاں سے. تو اب پوری دنیا کا میڈیا نیچرلی اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ انڈیا گئے ہیں, اوپر سے ایک یہ ٹیرف وار شروع ہوئی ہے, چائنا امریکہ کی وہ جو ایک کمپٹیشن ہے وہ بھی بہت انکریز ہو رہا ہے, اکنامک وار ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی توجہ اس وقت مائک پینس کے وزٹ کے اوپر ہے. تو وہاں ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کا انسیڈنٹ کروانا ان کے لیے بہت فیوریبل ہے, کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا ایک دم ان کا وزٹ کور کر رہا ہے تو وہ کور کرے گا. دوسرا, کیونکہ وہ وہاں ان کی سرزمین پہ موجود ہیں, سو نیچرلی وہ ایک کرٹیسی بھی ہوتی ہے, ایک اوبلائزڈ بھی ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے بھی اس کو فوراً ہی کنڈیم بھی کیا اور کہا ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک دم سے وہ انٹرنیشنلائز سا ہو گیا نا. بغیر یہ سوچے سمجھے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں اور پھر الزامات لگائیں. دے آلسو پلیڈ ود دا گیم. تو اس سے اس وقت میں, جیسے آپ نے ابھی غضنفر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کلنٹن نے لکھا ہے کہ میں نہ جاتا تو اتنے سکھ نہ مرتے. اب دیکھیے انہوں نے کافی سارے انسیڈنٹس کوٹ کیے جس میں ایکسپوز ہوا ہے انڈیا. سمجھوتا ایکسپریس میں بھی وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ انہوں نے خود آگ لگائی تھی اور خود لوگوں کو مروایا ہے انہیں, جس پہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ابھی تک لیا گیا. تو اتنے ایک سپر پاور کا وائس پریزیڈنٹ وہاں موجود ہے, تو یہ بڑا ایک ان کے لیے اوکیزن تھا یہ پروف کرنے کے لیے کہ جی ہم تو پیس لونگ ہیں, ہمارے ہاں تو کوئی مسائل نہیں ہے, ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں, کیونکہ پاکستان ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ٹیررزم کر رہا ہے, اس لیے پاکستان پہ سینکشنز لگ جائیں, اس لیے پاکستان کو جو ہے وہ پھر سے کٹہرے میں لا کے کھڑا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس علاقے کی ساری, اور اس علاقے پہ آپ کو پتہ ہے اب جس طرح جو اسٹریٹجک فلکس ہے, تو ساری انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ ایشیا پہ کافی فوکسڈ ہے. تو وہ نیچرلی چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے پریشر ڈلوائیں, نہ صرف یہ کہ ہمارے اوپر اس کا پریشر ہو, بلکہ اور جو چھوٹے ممالک سارک کے ہیں جو آلریڈی آہستہ آہستہ انڈیا سے دور ہو رہے ہیں اور چین کے نزدیک آ رہے ہیں, ان پہ بھی پریشر ڈلوایا جائے کہ جی یہ پاکستان اور چین کے ساتھ مل کے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو اس سے نیچرلی ان کو ایک ڈپلومیٹک تو کچھ تھوڑا بہت شہرت مل سکتی ہے, لیکن اس کو اگر لاجیکلی دیکھا جائے, انٹرنیشنل لا کے پیمانے میں اس کو دیکھا جائے, تو وہ کسی صورت بھی ان کے یہ کلیمز جو ہیں یہ ہولڈ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ اس طرح لوگوں کو پرسونا نان گراٹا بغیر کسی ایویڈنس کے کر دینا, جو ہے بارڈر بند کر دینا, ایمبیسی ڈاؤن گریڈ کر دینا. یہ دیکھیں ہماری 2 دفعہ 1965 اور 71 میں فل فلیجڈ وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ. اس وقت بھی ہمارے سفارت خانے بند نہیں ہوئے تھے, کیونکہ کبھی بھی آپ نیگوسیشن, ڈائیلاگ اور کمیونیکیشن کے دروازوں کو بند نہیں کرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت اور ڈی ایس کو واپس بھیج دینا, یہ تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کہ آپ تو ایک کمیونیکیشن ہی بند کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, یہ ایکسٹریم سٹیپ آپ کر رہے ہیں نا, آپ ہماری فوج پہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم اس طرح تو نہیں ہونے دیں گے نا. ہمارے پاس تو ان کا سرونگ نیول آفیسر بیٹھا ہوا ہے گلبھوشن یادو,
ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو ابھی نندن کو بھی ہم نے رائٹ بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی پریشر میں نہیں آئیں گے. آج پریس کانفرنس ہوئی ہے جو اس میں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی ریئیکشن دیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کو کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گے، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب موجود ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، عالمی معاہدوں کو بھارت نہیں مانتا، سفارتی آداب کو نہیں مانتا، انسانی حقوق کو نہیں مانتا، ثبوت ہونا اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا کہ بھئی ایک واقعہ ہوا ہے، الزامات لگانے سے پہلے ثبوت ہونے چاہیے، ثبوت دیے جانے چاہیے. اور پھر تمام سفارتی آداب کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کل جو اعلان اس نے کر دیا. آپ کے خیال میں بھارت کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے ایمبیشنز کیا ہیں؟ جی میرے خیال میں جو مودی سرکار ہے انہوں نے اپنے آپ کے لیے ایک پولیٹیکل ٹریپ بنا لیا ہے، یہ کہنے سے کہ جی ہم دہشت گردی میں دوسروں کے گھر میں گھس کے ماریں گے، اور جس طرح سے ان کی جو پاسچر ہے اور اس وجہ سے وہ خود اب مشکل میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ اب یہ واقعہ ہوا ہے. ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ان سے کہ جی آپ کی جو ایکشنز ہیں کشمیر میں، جو آپ آپریشن کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو وہاں کی عوام ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. اور یہ کتنے عرصے سے ہم نے پبلکلی کہا، میں نے کہا، سیکیورٹی کاؤنسل میں کہا، جنرل اسمبلی میں کہا کہ جی آپ اس کو اگنور نہ کریں، آپ لوگ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور اس زیادتی کا امکان ہوگا، اس کو رسپانس ہوگا اور پھر آپ پھنس جائیں گے. اور اسی وجہ سے اب انہوں نے خود کے لیے ایک ٹریپ بنا لیا ہے کہ جی ہم نے جواب دینا ہے. اب پولیٹیکلی تو انہوں نے جو کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ کی ہیں، اس کا جواب ہم نے دیا ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، پر آگے یہ امکان یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے پہ پائیں گے اور اس کا جواب پھر ہم نے دینا ہوگا، پھر ہم دیں گے اس کا جواب. منیر صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے بھارت کے پاس کس قسم کے ثبوت اس واقعے میں ہونے چاہیے جو وہ عالمی اداروں کے سامنے یا انٹرنیشنل فورمز پہ رکھ سکے اور کہے کہ جناب یہ ثبوت ہے، دیکھیے کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کا حملہ کیا ہے؟ کس قسم کے ثبوت اسے درکار ہوں گے، یا پھر یہ صرف انڈین میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا وہ کر سکتا ہے، ان چیزوں کو لے کر انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں جا سکتا؟ جی دیکھیں، پروپیگنڈا تو انہوں نے بہت عرصے سے یہ جاری رکھا ہے. وکٹم ہوڈ جو ٹیررزم کا جو انہوں نے قصہ کہانی جو شروع کی ہے، کافی عرصے سے یہ کہتے جا رہے ہیں، اور کوئی ثبوت وہ نہیں پیش کر سکتے ہیں، نہ پیش کیا ہے. پر بڑی طاقت ہے، وہ دوسروں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کا بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے کی وہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہماری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور ہم جو بھی آپ نے سٹیپس لیے ہیں اس کو ہم نے ریسیپروکیٹ کیا ہے. تو یہ تو ہمارا جو ڈپلومیٹک کا پوسچر ہے وہ صحیح ہے. پر اگر انہوں نے کوئی اور شیطانی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے تیاری ہماری پوری ہے، اور ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹیرنس کیپیبلٹی ہے، اور اس کا جواب ہم دیں گے. پر میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی ہم نے
سلامتی کونسل کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، P5 کو، سب کو خبردار کر دینا چاہیے کہ اگر ہندوستان نے کچھ اس قسم کی جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کے تحت انہوں نے کچھ کیا تو پھر اس کا جواب ہم دیں گے، اور اس کا الزام پھر ان پر پڑے گا، ہمارے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سیلف ڈیفense ایکسرسائز کریں گے۔ منیر حکیم صاحب، آج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہم اس ایشو کو، یہ جو خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہے، اس کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے۔ آپ کے خیال میں عالمی فورمز پر جب یہ معاملہ جاتا ہے تو بھارت کتنی کمزور پوزیشن میں ہوگا اس ٹریٹی کو دیکھتے ہوئے؟ جی دیکھیں، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جو ورلڈ بینک نے نیگوشیٹ کی ہے، اور یہ بہت پرانی ٹریٹی ہے اور بہت اہم ٹریٹی ہے، کیونکہ یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے کہ اگر پانی ہمارا روکنے کی انہوں نے کوشش کی تو یہ تو اکنامک وارفیئر ہو گیا ہمارے خلاف۔ تو ہماری جو میٹنگ ہے اس میں انہوں نے صحیح طرح سے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا ہمارے خلاف اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی بات، ڈائیورشن آف واٹرز وغیرہ کیا۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکشن کیا لیتے ہیں۔ اب تک تو انہوں نے ابیئنس میں کہا ہے، تو ایکشن کیا لیتے ہیں۔ اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم پھر یونائٹڈ نیشنز میں، دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ریلیونٹ، جو ورلڈ بینک ہے، ICJ ہے، وہاں ہم لے جا سکتے ہیں اس کو، پر پہلے ہم نے دیکھنا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اس میں یہ بتائیے کہ پاکستان نے جیسے کہ اسے ایکٹ آف وار سے تعبیر کیا ہے، تو کیا اس پہ اگر یہ انڈیا اس کو لمبے عرصے کے لیے روکتا ہے پانی کو، شاید تھوڑے عرصے کے لیے تو زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ بنیادی پاکستان کا جو ہے وہ ضرورت ہے پانی، تو اس میں پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ایکٹ آف وار ہے تو؟ کہ دیکھیں، اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو ہم نے دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں جی، اور دوسری چیز یہ دیکھنی کہ وہ کیا کرنے کی قابلیت ہے اس میں۔ ہاں، ان کے پاس بھی اگر پانی روکتے ہیں وہ کیسے روکیں گے؟ جو ان کی جو ڈیمز لگے ہیں وہ جسے کہتے ہیں رن آف دا واٹر کے ڈیمز ہیں، وہ پانی روکنے والے نہیں ہیں، وہ الیکٹریسٹی جنریشن ڈیمز ہیں۔ تو ان کی کیپیبلٹی پانی روکنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ابھی اسپیشلی ابھی سمر منتھس آ رہے ہیں تو پانی بھرپور ہوگا، تو وہ کس طرح سے روکیں گے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے، اور ٹیکنیکلی جج کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا امپیکٹ ہوگا، کیا کرتے ہیں وہ۔ اگر انہوں نے کیا کچھ اور ہمارے اوپر اکنامک امپیکٹ آتا ہے تو پھر ہماری حق ہوگی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے، لیگلی رسپونڈ کرنا، ڈپلومیٹکلی رسپونڈ کرنا، پھر فزیکلی بھی اگر ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ اور سر، آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جو ایکشنز میں لیے گئے ہیں، جیسے بھارتی ہائی کمیشن میں جو موجود DAs ہیں ان کو واپس جانے کا کہنا، پھر ساکھ ویزا جو اسکیم ہے اس کے تحت بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دینا، پھر واگا بارڈر کو بند کرنا اور اپنی جو ایئر سپیس ہے اس کو بند کر دینا، آپ کے خیال میں یہ کیسا ری ایکشن ہے پاکستان کی طرف سے؟ یہ دیکھیں، یہ تو بالکل ریسیپروکل ہے نا، انہوں نے شروع کیا ہے۔ وہ تو ہندوستان نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم وہاں ہمارے آرم فورسز کے پرسنل کو نکالیں گے، ویزاز ختم کر دیں گے، بارڈر بند کر دیں گے، ہم نے ریسیپروکیٹ کیا اس کو، اور یہ ضروری تھا۔ آف کورس۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ منیر حکیم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ بھارت نے جو آبی جارحیت دکھائی ہے، جس طرح سے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ابھی تک کے حالات میں بھارت کو الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو پہلگام میں جو ٹورزم ہے یا پورے کشمیر میں جو ٹورزم ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے، شاید اس کے اثرات کو پوری طرح سے جج نہیں کیا انڈیا نے، اور یہ ڈرامہ رچا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اس کا خود کا بہت سا نقصان ہونے جا رہا ہے، بظاہر یہی لگتا ہے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔